نیک نیتی کا انعام۔ ایک تھا گاؤں جس کے قریب سے ایک دریا بہتا تھا۔ دریا کے کنارے ایک جھونپڑی تھی جس میں ایک مچھیرا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مچھیرے کی بیوی بہت ایماندار تھی۔ مچھیرا ہر روز صبح سویرے اٹھ کر دریا پر چلا جاتا اور دوپہر تک جتنی بھی مچھلیاں پکڑی جاتی وہ دریا کے پاس ایک گاؤں میں جا کر بیچ آتا تھا۔ روزانہ اس کو اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکتا تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر جو آمدنی ہوتی وہ اسی دن خرچ ہو جاتی تھی، اس لیے مچھیرے کو روزانہ مچھلیاں پکڑ کر بیچنا پڑتی تھیں۔ اگر کسی دن مچھلیاں پکڑنے میں ناکام رہتا تو وہ سب فاقہ کر لیتے تھے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ مچھیرے کی بیوی کو بھیک اور قرض مانگنے سے سخت نفرت تھی۔ اس کے بچے بھی بہت صبر اور رضا کا مزاج رکھتے تھے۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح صبر سے سو جاتے تھے۔ ایک دن مچھیرا دوپہر تک دریا میں جال بچھا کر بیٹھا رہا مگر آج قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے اس کے جال میں صرف ایک مچھلی پھنسی۔ وہ ایک مچھلی لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ زیادہ مچھلیاں ہوتی تو وہ شہر یا گاؤں میں جا کر بیچ آتا مگر ایک مچھلی کو بیچ کر بہت کم آمدنی ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج یہ مچھلی خود اپنی جھونپڑی میں پکا کر کھائیں گے۔ جب مچھیرے نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک چمکتی ہوئی چیز باہر گری۔ ہیں، یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو سونے کی انگوٹھی ہے اور اس کا نگینہ بھی کتنا خوبصورت ہے، لگتا ہے یہ ہیرا ہے۔ دونوں میاں بیوی نے انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مچھیرے نے انگوٹھی پر لگا خون صاف کرتے ہوئے کہا، لو نیک بخت، ہمیں گھر بیٹھے ایک بہت قیمتی انگوٹھی مل گئی ہے، اب ہم اس کو بیچ کر اپنے حالات کو بہتر کریں گے۔ مگر مچھیرے کی بیوی بولی، سرتاج، ہمارا حق صرف مچھلی پر ہے، اس انگوٹھی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں لینا چاہیے، اگر ہم نے اپنے حق سے زیادہ لیا تو ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا۔ مچھیرے نے حیران ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، اے نیک بخت، ہم نے اس انگوٹھی کو چرایا تو نہیں ہے جو اس پر ہمارا حق نہیں ہے، میں نے دریا سے مچھلی پکڑی اور یہ انگوٹھی مچھلی کے ذریعہ ہمیں مل گئی، اب اس کے اصل حقدار ہم ہی ہیں۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اسی جھگڑے میں رہے کہ انگوٹھی پر ان کو حق ہے یا نہیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا حق صرف مچھلی پر ہے، کیونکہ مچھیرے کی بیوی نے دلائل دے کر مچھیرے سے اپنی بات منوا لی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ مچھلی تو ان کی ہوئی مگر اس انگوٹھی کا اصل حقدار کون ہے؟ کیا انگوٹھی کو دوبارہ دریا میں پھینک دیا جائے یا یہ کہیں دور پھینک دینی چاہیے؟ مگر دونوں نے سوچا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ پھر دونوں سوچنے لگے کہ اب اس انگوٹھی کا کیا کریں۔ خوب سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص بھی ان کے دروازے پر دستک دے گا وہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے دونوں سو گئے۔ صبح ابھی مچھیرا اور اس کی بیوی ٹھیک طرح سے بیدار نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ مچھیرا بستر سے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے چلا گیا۔ دروازے پر ان کا اپنا بیٹا کھڑا تھا۔ ان کا یہ بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا، آج وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ مچھیرا اپنے بیٹے کو اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اسے ماں سے ملوانے لے گیا۔ بیٹے کے آنے کی خوشی تو انہیں بہت ہوئی مگر رات والا مسئلہ جوں کا توں ہی رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو دے دیں یا نہ دیں۔ اگر انہوں نے انگوٹھی اپنے بیٹے کو دے دی تو مسئلہ وہی رہے گا کہ انگوٹھی ان کے اپنے گھر میں رہ جائے گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور بولا وہ اس انگوٹھی کا حقدار ہے، اس لیے یہ انگوٹھی اسے دے دی جائے۔ تینوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ان کا پڑوسی ان کے گھر کے باہر سے گزرا، اس نے ساری بات سن لی۔ وہ سیدھا اپنے گاؤں کے چودھری کے پاس گیا اور ساری بات اس کو سنا دی۔ چودھری بہت لالچی تھا، وہ اسی وقت اٹھا اور اس آدمی کو ساتھ لے کر مچھیرے کے گھر آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور مچھیرے سے کہا کہ وہ انگوٹھی کا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ مچھیرا انگوٹھی کا راز ظاہر ہونے پر حیران ہوا مگر چودھری نے کہا وہ حکم دیتا ہے کہ وہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دیں، وہ خود کسی غریب کو دے دے گا۔ مچھیرے نے انگوٹھی چودھری کو دے دی اور مطمئن ہو گیا کہ چلو اس طرح جھگڑا تو ختم ہوا۔ چودھری بہت بدنیت اور لالچی انسان تھا، وہ کسی کو انگوٹھی کیوں دیتا؟ اس نے اپنے گھر جا کر وہ قیمتی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اب مچھیرا اور اس کی بیوی یہی سمجھے کہ ضرور
چودھری نے کسی حقدار کو انگوٹھی دے دی ہوگی۔ ان کا بیٹا الگ سے ناراض تھا کہ اس کے والدین نے قیمتی انگوٹھی خود گنوا دی۔ ایک دن چودھری دریا کی سیر کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا اور دریا میں جھانکنے کے لیے جھکا۔ اس نے دریا کے پانی میں کوئی چمکتی چیز دیکھی۔ چودھری نے جب اسے دیکھا تو اس کا لالچ امٹ آیا۔ اس نے ہاتھ پانی میں ڈالا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ تو کوئی چمکدار لوہے کا ٹکڑا تھا۔ چودھری نے جب ہاتھ واپس کھینچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں تھی۔ چودھری کو بہت افسوس ہوا کہ اس انگوٹھی کے لیے اس نے بے ایمانی کی۔ وہ اس کے پاس صرف چند دن رہی۔ چند دنوں کے بعد مچھیرا پھر دریا سے مچھلی پکڑ کر لے آیا۔ اس نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے پھر کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ مچھیرے نے جب اس کو پکڑ کر دیکھا تو خوشی سے اس کی چیخ نکلی، ارے او نے بخت، یہ دیکھ کیا ہے! اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری مدد کی ہے۔ یہ دیکھ، مچھلی کے پیٹ سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے۔ یہ بہت بھاری ہے، اس کو بیچ کر ہمیں بہت رقم مل جائے گی۔ مگر اس بار پھر مچھیرے کی بیوی نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب پھر ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر پھر وہی طے ہوا کہ جو پہلے صبح دروازے پر دستک دے گا اس کو یہ سونے کا ٹکڑا دے دیں گے۔ اتفاقاً یہ بات بھی ان کے ہمسائے نے سن لی۔ وہ خوشی سے ساری رات نہ سویا۔ صبح سویرے وہ اپنے گھر سے نکلا اور مچھیرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ مچھیرے نے جب ہمسائے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ ضرور اس آدمی نے ان کی باتیں سن لی ہوں گی، کیونکہ یہ آدمی تو دن چڑھے سے پہلے کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ روزانہ اس کی بیوی اس سے لڑتی رہتی تھی کہ جلدی اٹھا کرو، مگر اب جو فیصلہ ہوا تھا اسے پورا کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سونے کا ٹکڑا ہمسائے کو دے دیا۔ ہمسایہ سونے کا ٹکڑا لے کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ اس نے چالاکی سے سونا حاصل کر لیا تھا۔ پھر چند دن گزرے کہ مچھیرا دریا کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے دریا کنارے بہت عجیب و غریب چیز پڑی دیکھی۔ اس نے اسے اٹھایا تو پتہ چلا کہ یہ ہیرے جواہرات سے سجا سونے کا چمچ ہے۔ اتنا قیمتی چمچ دیکھ کر مچھیرا بہت خوش ہوا، مگر جب اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس طرح ملنے والی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ مچھیرے نے سوچا کہ یہ چمچ وہ اپنی قمیض میں چھپا کر گھر لے جائے، مگر جب اس نے سوچا کہ صبح سویرے آنے والے شخص کو یہ بھی دینا پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چمچ کو دوبارہ دریا میں پھینک دے۔ اس نے اگلے لمحے چمچ دریا میں پھینک دیا، جو دریا میں گرتے ہی پانی کی تہ میں ڈوب گیا۔ مچھیرا جب گھر آیا تو اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا تو وہ بولی، سرتاج، مجھے تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ چودھری نے انگوٹھی کسی غریب کو نہیں دی تھی، بلکہ خود پہن رکھی تھی کہ دریا میں گر گئی، اور جو سونے کا ٹکڑا پڑوسی لے گیا تھا وہ بھی اس ٹکڑے سے محروم ہو گیا تھا۔ ان کو لالچ کی سزا ملی ہے، مگر ہم نے بھی بہت غلطی کی جو ان تمام چیزوں کو خود رکھنے کے بجائے دوسروں کو دیتے رہے جو بدنیتی سے ہم سے لے جاتے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ جو کچھ بھی ملے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مگر کئی ہفتے اور کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ مچھیرے کو ایسی مچھلی نہ ملی جس کے پیٹ میں سے کوئی قیمتی چیز نکلتی۔ روزانہ اسے اتنی ہی مچھلیاں مل جاتی تھیں جن کو بیچ کر وہ پیٹ کی بھوک مٹا سکتے تھے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سمجھ گئے کہ اب دوبارہ کچھ نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ چکا، اب کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اب کئی دن گزر گئے اور مچھیرا کوئی مچھلی پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا۔ گھر میں جتنا سامان تھا وہ انہوں نے فروخت کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 دن کے فاقے کرنے کے بعد تیسرے دن مچھیرا دریا پر گیا تو اس نے ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی۔ بھوک اور فاقے سے دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے تنگ تھے، اس لیے مچھیرے نے سوچا وہ اس مچھلی کو اپنے گھر لے جائے گا تاکہ وہ سب اسے پکا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں۔ مچھیرے نے گھر پہنچ کر جب مچھلی کا پیٹ چیرا تو حیران رہ گیا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ سے تینوں قیمتی چیزیں، انگوٹھی، سونے کا ٹکڑا اور قیمتی چمچ نکلے، جن کو دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ جب وہ دوڑتی ہوئی آئی اور تینوں چیزیں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انہی کے لیے تھیں۔ نیک نیتی کی وجہ سے تینوں چیزیں انہیں دوبارہ مل چکی تھیں، جبکہ بدنیت پڑوسی اور چودھری ان سے محروم ہو گئے تھے۔ اچھے بچوں، نیک نیتی کا اجر ضرور ملتا ہے، جبکہ بدنیت انسان کو
نقصان ہوتا ہے۔